میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج ایک اور مسافر کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں ایک اس کی کہانی پہلے بھی سنا چکا ہوں اور وہ ہماری جو پنجاب کی لوک داستانیں ہیں ان میں بڑی مشہور داستان ہے، بلکہ کئی داستانیں ہیں اس ایک فرد کی۔ تو اس کا نام تھا راجہ رسالو اور یہ سیالکوٹ کے راجہ سلواہن کا بیٹا تھا۔ اور یاد رہے کہ راجہ سلواہن کا پہلا بیٹا تھا پورن بھگت۔ پورن کو جب وہ پیدا ہوا تو جوتشیوں نے کہا کہ جی اس کو آپ اپنے سے 12 سال علیحدہ رکھیں۔ وہ 12 سال علیحدہ رکھا گیا، اس کو پال پوس کے بڑا جب وہ جوان ہوا 12 سال کا ہوا تو لائے۔ تو اس اثناء میں بادشاہ نے، راجہ سلواہن نے دوسری شادی بھی کر لی ہوئی تھی، اور یہ جو ستیلی ماں تھی اس نے پورن کے اوپر الزام لگایا بدکاری کا۔ راجہ نے کوئی بات نہ سنی اور پورن کے ہاتھ پیر کٹوا کے اس کو سیالکوٹ سے باہر ایک کنویں میں ڈلوا دیا۔ وہ کنواں آج تک وہاں پہ ہے اور اسے پورن دا کھوہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈال دیا گیا پورن کو، اور پھر وہ اپنے گرو گورکھ ناتھ جن کی جو خانقاہ ہے وہ یہ جیلم کے پاس ٹلہ جوگیاں کی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر ہے، اس کے کھنڈرات آج بھی ہیں، اب ویران پڑی ہے۔ تو جب پورن جو تھا وہ گرو نے نکالا کنویں سے اور پھر اس کو پورا کر دیا اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے، اور پھر اس کے کئی سال بعد وہ پورن جب سیالکوٹ آیا جوگی کی اس میں روپ میں، تو راجہ نے اسے پہچان لیا سلواہن نے، اور اسے کہا کہ بھائی تو ہماری تو کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تو آ کے راج سنبھال۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک خوشخبری ہے کہ تمہاری رانی لونا سے، لونا جو اس کی مترئی ماں تھی جس نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا، تو پورن نے کہا کہ اس سے ایک بیٹا ہوگا، وہ راج کرے گا۔ تو یہ رسالو جو تھا نا، یہ سلواہن کا دوسرا بیٹا تھا اور بڑا کنگ آدمی تھا۔ بڑے سفر اس نے کیے ہیں، یہ کبھی ٹیکسلا میں ہوتا تھا تو کبھی اجین میں ہوتا تھا اور کبھی بھوج میں، کچھ کاٹھیا واڑ میں ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں جو داستانیں ہیں اس کے اندر اس کا جو تیر تھا نا وہ 40 سیر کا ہوتا تھا، یعنی 1 من کا۔ تو اگر آپ اس کی جو لیجنڈز ہیں وہ پڑھیں تو ان میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ایک پیغام ضرور ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اور جیسے الیگزینڈر کی ایک تو ہسٹری ہے اور پھر ایک اس کی لیجنڈز ہیں، رومانس ہے، اور وہ رومانس وہاں پہ بھی موجود ہے جہاں وہ کبھی گیا بھی نہیں تھا، جیسے عرب میں نہیں گیا لیکن عرب میں بھی الیگزینڈر کی رومانسز موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے راجہ رسالو کی بہت ساری جو یہ بڑی رومانٹک کہانی ہے، تو ان میں بھی کوئی ویسا ہی چکر ہے کہ کہانی کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں کو نکل جاتی ہے۔ الیگزینڈر کی رومانس اگر آپ نے پڑھنی ہے تو رچرڈ سٹونمن ایک تاریخ دان ہے برطانوی، اس نے کمال کی کتاب لکھی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ اے لائف ان لیجنڈ۔ اس میں وہ ساری جو لیجنڈز ہیں اس نے اکٹھی کی ہیں۔ راجہ رسالو کی جو داستانیں ہیں وہ ہمارے یہاں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور پھر وہ کسی وقت پہ لکھی بھی گئیں، گرمکھی میں بھی ہیں، اپنی شاہ مکھی میں بھی ہیں، اور انگریزی میں بھی ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ جو آج کی جو داستان ہے نا، یہ داستان ہے کہ کارما بھی ایک چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ رسالو ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایسے ہی اس کے من میں آئی، اس نے اپنے کمان میں تیر کسا اور داغ دیا آسمان کی طرف۔ اوہ تیر بڑا اونچا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اوہ اے تے اوہی رسالو ہے جدا سان دسیا گیا سی کہ وہ تیر ہوتا بڑا دور جاندہ ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں وہی رسالو ہوں، راجہ سلواہن کا بیٹا۔ یہ داستان یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دم جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا سیگوے، ایک دم کنی کھا کے دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ تو راجہ رسالو دیکھتا ہے کہ 2 کوے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ندی کے کنارے،
اور آپس میں بڑے پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک کوا جو ہے نا اب وہ اپنے جوڑے کو کہتا ہے کہ چل آسمان کی طرف اڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا اونچا جاتا ہے. تو وہ دوسری کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آسمان کی طرف کوئی نہیں جا سکتا، لیکن وہ ضد کرتے ہیں تو وہ دونوں اڑ پڑتے ہیں. اور پھر یہ داستان میں کہ وہ اتنا اوپر چل جاتے ہیں کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ راجہ رسالو دیکھ رہا ہوگا انہیں، وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اور وہ کہاں پہنچتے ہیں کہ بادل ہیں اور ان میں بارش ہو رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، آندھی طوفان چل رہا ہے بڑا کس کے زور کا، اور یہ دونوں بڑے خراب ہوتے ہیں اس طوفان کے اندر، کوا اور اس کی کوی. تو وہ نیچے کو وہ کہتے ہیں چلو نیچے چلیں کہیں جا کے پناہ لیں. تو وہ جو ایک جزیرے پہ گرتے ہیں، اور ساگر کا لفظ استعمال ہے پنجابی کی اس میں داستان میں، تو وہ دریا بھی ہو سکتا ہے، سمندر بھی ہو سکتا ہے، ہم دریا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ دریا پہ ایک جزیرے میں آ کے گرتے ہیں. وہاں پہ 2 راج ہنس رہ رہے ہیں. تو وہ جو نر راج ہنس ہے نا کوا، اس کو کہتا ہے کہ ہمیں پناہ دے دو، تمہیں پروردگار کا واسطہ ہے، ہم رل گئے ہیں اس طوفان اور بارش میں، ہمارے پاس رہنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ تیرا میرا کوئی رشتہ یار، ہم ایک نسل ہی دوسری ہیں، اور تم مجھے کو ٹھیک بندے بھی نہیں لگ رہے ہو، اور تمہاری آنکھ میں بھی نا وہ کوئی شرم لحاظ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے پروردگار کا تجھے وہ دیا ہے واسطہ، تو ہمیں رہ لینے دو بھائی. تو جو راج ہنس کی مادہ ہوتی ہے نا، وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یار، یہ اس کو مت رکھو. لیکن وہ کہتا ہے راج ہنس اپنی مادی کو کہ بھائی اس نے پروردگار کا واسطہ دیا ہے تو چلو رکھ لیتے ہیں. وہ رات رہتے ہیں ان کے گھونسلے کے اندر. تو جب صبح ہوتی ہے تو کوا کہتا ہے راج ہنس کو کہ نوجوان، ذرا جو بدکار لوگ ہیں نا اور جن کی آنکھ میں وہ شرم نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. راج ہنس معصوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے. تو کوا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، جو گھٹیا لوگ ہیں، جو نیچ لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھ، ان سے بچ کے رہ. اب وہ اپنی طرف کوا اشارہ کر رہا ہے. وہ راج ہنس پوچھتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو تم کتنے بدکار ہو. اب کوا راج ہنس کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میری یہ تھی بیوی، یہ جو تم نے اپنی بیوی بنا کے رکھی ہوئی ہے. وہ رات کو ہی نا کوا جو ہے نا وہ اس پہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ راج ہنس پہ، اس کی مادی پہ. تو کہتا تو نے اپنے بنا کے رکھی ہوئی ہے، 12 سال میں نے اس کو پال کے بڑا کیا اور شادی کی اس کے ساتھ. تو راج ہنس کہتا ہے یار تو عجیب آدمی ہے، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے کہاں کہندا ہے، اور میں نیکی نکی دا کچھ نہیں پتا. تو وہ اپنا کہتا ہے تو نے اگر میرے ساتھ لڑنا ہے تو لڑ لے. راج ہنس کہتا ہے بھائی میں لڑنے والا نہیں ہوں. تو پھر ہم بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور دربار سے جا کے ہم لے کے آتے ہیں اس کا فیصلہ. تو راجہ بھوج کے دربار میں پہنچتے ہیں دونوں. راجہ انہیں کہتا ہاں بھائی کیا واقعہ ہے، تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تو وہ جو کوا، راج ہنس کہتا جی کوے سے پوچھ لیں آپ. تو کوا کہتا نہیں جی پہلے اس سے پوچھیں. اب راج ہنس جو ہے نا وہ بیچارہ معصوم آدمی ہے نا، تو وہ تھوڑی سی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جناب عالی، یہ اوپر سے طوفان میں آئے ہیں، برف اور بارش کا طوفان تھا شدید، اس میں آ کے اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے اور میں نے اپنے گھر میں دی ہے. تو صبح یہ کہتا ہے کہ یہ جو تیری بیوی ہے وہ میری ہے. تو بادشاہ پھر کوے سے کہتا ہے ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ. کوا بڑا جناب فصیح و بلیغ گفتگو کرنے کا وہ ماہر ہے، وہ بڑی جناب ایلوکوینس ہے اس کے اندر. وہ کہتا ہے کہ وہ پوری داستان کہ کس طرح وہ ایک بار ندی کے کنارے گزر رہا تھا تو وہاں اسے ایک انڈا اس نے پڑا ہوا دیکھا، وہ انڈا لے گیا اپنے ساتھ اور اس نے اس کو ایسے سینچا کہ اس کی چھاتی کے جو پر تھے وہ گھس گئے، اور جب اس میں سے بچہ نکلا تو اس نے اسے بڑا پال پوس کے بڑا کیا، 12 سال اس نے پالا. وہ جب یہ بنی راج ہنس تو اس نے اس سے شادی کی. اور یہ دیکھیں جی وہ کل رات کو یہ طوفان میں اوپر سے گرا ہے یہ راج ہنس، اور راتوں رات یہ میری اس پہ پتنی پہ عاشق ہو گیا بیوی پہ، اور کہتا ہے یہ میری ہے.
وہ جو راجہ بھوج ہے نا، وہ بیچارہ سیدھا آدمی دکھایا گیا اس داستان میں. اتنا سیدھا نہیں تھا، وہ بڑا سمجھدار راجہ تھا ویسے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جو ساری شہادتیں ہیں اور یہ جو داستان تم نے سنائی ہے، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ راج ہنس ہی غلط ہے. چلو کوا اور راج ہنس جو ہے نا، یہ میاں بیوی بن کے چلے جائیں. تو وہ ان کو فارغ کر دیتا ہے. اب پھر آ جاتے ہیں، راجہ رسالو کی انٹری ہوتی ہے. اور راج ہنس جو ہے وہ غریب کہیں نا جنگل میں جا کے رون پٹن اپنا کر رہا ہوتا ہے کسی جنگل میں بیابان میں بیٹھ کے. تو وہاں سے قریب سے راجہ رسالو کا گزر ہوتا ہے اور راجہ کو ایک گیدڑ ملتا ہے. تو وہ گیدڑ راجہ اسے پکڑ لیتا ہے. وہ گیدڑ کہتا ہے مائی باپ مجھے کیوں پکڑ لیا؟ اور کہتا ہے، راجہ کہتا ہے یار یہ میری گھوڑی فولادی اور ہم لوگ ذرا بور ہو گئے تھے، ہم نے کہا کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے بھی کوئی گپ شپ لگائیں. تو وہ اسے اپنی گھوڑی کی کاٹھی پہ بٹھا لیتا ہے اپنے ساتھ، اور گیدڑ کی داستانیں سنتا ہوا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی راجہ بھوج کے دربار میں پہنچتا ہے. تو راجہ بھوج کہتا ہے لاؤ بھائی چاپر لاؤ. یہاں پہ وہ جو ایک ہمارے یہاں کھیل ہوتی تھی جس پہ یہ کوئی شطرنج اور لوڈو کا ملا جلا نظر آتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو جب راجہ بھوج اپنی باری لینے لگتا ہے نا، اور وہ ڈائس جو ہے، وہ گیٹا جو ہے وہ پھینکتا ہے، تو یہ جو گیدڑ ہے یہ یکلخت اس کے بازو پہ گر جاتا ہے اور اس کی وہ جو پھینکنا ہے اس کو ہلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ہے بھائی تو وہ کہتا ہے بھائی جان ساری رات میں جاگتا رہا ہوں اور میں بس ذرا ایسے آ گئی، میرے کو غنودگی آ گئی. وہ کہتا ہے میں دوسری باری لیتا ہوں. تو رسالو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری باری لے لو. وہ دوسری لیتا ہے، گیدڑ پھر گر پڑتا ہے. وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، میرے پر اپنے آپ پر اب قابو نہیں ہے. تو رسالو کہتا ہے یار یہ کیا ساری رات جاگنے والی داستان تم نے شروع کی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے مائی باپ میں کل شکار کر رہا تھا تو مجھے کہیں وہ کچھ نہ ملا، تو میں پھر بھوک پیاس میں بیٹھا ہوا تھا ندی کے کنارے، کرنے کو کچھ نہیں تھا. تو میں نے ایک پتھر جو دوسرے پتھر پہ مارا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا اور دریا نے آگ پکڑ لی. تو سارا دریا جلنا شروع ہو گیا. تو میں نے یہاں سے کچھ سوکھی گھاس پھوس اٹھا کے وہ اس کے اوپر پھینکی کہ یہ آگ بجھ جائے، پر وہ کچھ بھی نہیں، وہ آگ اتنی ہو گئی کہ دریا آدھا رہ گیا. تو جو سننے والے ہوتے ہیں اور راجہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں کہ پاگل ہو گیا، اب بھائی دریا کو بھی کبھی آگ لگتی ہے. تو گیدڑ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ اگر دریا کو آگ نہیں لگ سکتی اور سوکھی گھاس سے وہ بجھ نہیں سکتی تو کوے کی بیوی راج ہنس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہ راجہ بھوج کہتا ہے ہاں مجھے بھی بعد میں غلطی کا احساس ہوا تھا کہ یہ غلط کر گیا ہوں، تو ٹھیک نہیں ہوا. راجہ رسالو کہتا ہے دونوں کو بلا کے لاؤ، چاروں کو، یعنی کوا اور اس کی جو کوی ہے اور دونوں راج ہنس جو ہیں انہیں لایا جائے. وہ لائے جاتے ہیں اور راجہ رسالو تیر سے کوے کو مار دیتا ہے. یعنی کارما کی داستان ہے کہ آپ جیسا برا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. وہ جو راج ہنس بھی کوے کو پہلے جواب میں کہتا ہے نا کہ بھائی جو برا کرے گا اس کے ساتھ پھر برا ہی ہوگا. تو یہ وہ داستان ہے.